یہ جن کا آپ نے ذکر کیا اوورسیز کمیشن اور اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہوں کا، ان کے ساتھ میرا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور میں ان کو پرسنل طور پر اور شخصیت بڑے ہی نفیس لوگ ہیں، میں جانتا ہوں پاکستان کا درد اور اوورسیز کا بڑا درد رکھتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرتگال کی اوورسیز کمیونٹی کے ایکچول مسائل کیا ہیں، اور کیا وہ واقعی یہ ادارے یا ان کے یہ جو عہدیدار ہیں یہ واقعی سنجیدگی سے اس کو حل کر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی ان تک پہلے بھی محنت کی تھی، حکومت سے پہلے بھی، اور ابھی جب جیسے ہی حکومت آئی ہے انہوں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ پاسپورٹ ہو گیا، آئی ڈی کارڈ ہو گیا، زمینوں کے جائیدادوں کے معاملات ہو گئے، انہوں نے عدالتیں قائم کرنے میں حکومت کے ساتھ بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور ان تک محنت کر رہے ہیں اور بھی زیادہ اس کو فعال اور بہتر بنانے کے لیے۔ اور آپ کو بتایا کہ جیسے کہ اب تو آن لائن ڈیجیٹل ایپ جو متعارف کرائے گئے ہیں اس سے زیادہ آسانی ہو گئی ہوئی ہے لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے، اور مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ چاہے یہاں آزاد کشمیر ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے بیرون ملک مختلف ممالک میں کنونشن بھی کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنونشن سے کوئی فرق پڑتا ہے واقعی؟ ان سے عہدیداروں سے ملنے کا جہاں موقع ملتا ہے وہاں اوورسیز کمیونٹی کو اپنے مسائل ان تک پہنچانے کا بھی موقع ملتا ہے ان کنونشن سے، اور اگلا ان کو کوئی نہ کوئی نئی حکمت عملی، نئے اپنی جو ہیں وہ ان کو سفارشات دینے کا بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل، پہلے تو یہ خود سمجھتے ہیں اس دور سے وہ خود گزر چکے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کنونشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، یہ آل جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیں آل پارٹیز کے لیے ہوتا ہے کہ سب آئیں، ہم سب مل کے بیٹھیں اور عوام کے مسائل کے لیے جو کوئی بہتر سجیسٹ کر سکتا ہے یا محنت یا خدمت کر سکتا ہے وہ آگے آئے۔